أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق يقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون۔ سورۃ الاحقاف آیات 17 سے 20۔ پچھلی آیات میں والدین کے شکر گزار اور اللہ کے فرما بردار لوگوں کے بارے میں جانا۔ اب دوسرے گروہ کی مثال پیش کی جا رہی ہے۔ والذی، اور وہ جس نے قال کہا لوالدیہ اپنے والدین سے اف لکما تم دونوں پر تف ہے، اتعداننی کیا تم دونوں مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں گا، دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، کتنی ہی قومیں من قبلی مجھ سے پہلے بھی۔ اگرچہ آیت مبارکہ کے آغاز میں لفظ الذی موصولہ استعمال ہوا ہے جو عمومی طور پر کسی خاص شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ عام بات ہے، کوئی ایک فرد مطلوب نہیں ہے، بلکہ جو لوگ بھی اس روش کو اپنانے والے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ ایسی اولاد جو اپنے والدین پر ہی تف کہے۔ والدین کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ انسان نے مرنے کے بعد بالآخر زندہ ہو جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور بیٹا اس بات کا انکاری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی بہت سی قومیں، بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، ان میں سے تو کوئی زندہ ہو کر نہیں آیا، تو بھلا ہم مرنے کے بعد کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ وہما، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ، یستغیثان اللہ سے فریاد کر رہے ہیں، وہ اللہ سے فریاد بھی کر رہے ہیں اور اسے کہتے ہیں ویلک تیرا ناس ہو، تیری ہلاکت ہو، آمن ایمان لیا، ان وعد اللہ بلا شبہ اللہ تعالی کا وعدہ حق سچا ہے، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو اس لیے تو ایمان لیا۔ لفظ اگرچہ ویلک استعمال ہوا ہے، ہلاکت اور بربادی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی کے اسلوب میں یہ دل سوزی اور شفقت کے لیے، درد مندی کے لیے بھی آتا ہے، تنبیہ کے لیے بھی آتا ہے۔ ماں باپ اہل ایمان میں سے ہیں، ان کو اپنے بیٹے کی گمراہی پر کتنی فکر ہے کہ وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہے ہیں اور اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کر رہے ہیں۔ فیقول، پس وہ کہتا ہے، ماں باپ کی بات سننے کے بعد جواب دیتا ہے، ما ھذا نہیں ہے یہ، الا مگر اساطیر الاولین اگلے لوگوں کے افسانے۔ اسطورہ کی جمع اساطیر، یہ من گھڑت قصے اور کہانیوں کو کہا جاتا ہے۔ تو والدین کی نصیحت کا جواب یہ دیا ہے، یہ جنت اور جہنم، یہ مرنے کے بعد جی اٹھنا، حساب کتاب اور محاسبہ، یہ سب ہم سے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، وہ چلی آ رہی ہیں ہم تک۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں پھر اللہ نے فرمایا اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں اولئک جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس حکم میں شامل ہیں جو آگے بیان کیا جا رہا ہے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، حق علیہم القول، جن پر اللہ کی وعید پوری ہو گئی، فی گروہوں میں، قد خلت تحقیق گزر چکے، من قبلہم ان سے پہلے بھی، من الجن جنوں میں سے بھی، والانس اور انسانوں میں سے بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں،
حق بات سے اعراض کرنے والے ہیں، تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ابلیس کا جو چیلنج تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا تھا پھر میں تجھے اور تیری اتباع کرنے والوں کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ تو یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی بات ثابت آ گئی۔ ان لوگوں نے دنیا میں ابلیس کی راہ اپنائی، شیطان کا کہا مانا، نتیجتاً ان کا حشر بھی شیطان ابلیس کے ساتھ ہونا ہے اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں بھی ابلیس کے ساتھ ہی ہونا ہے۔ تو ان پر یہ بات صادق آ چکی، انہم بلا شبہ یہ لوگ کانوا خاسرین خسارے والے ہیں، نامراد ہونے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، جس طرح اہل ایمان کے درجے ہیں، جنت کے درجے ہیں، جنت کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے 100 درجات ہیں، اسی طرح اہل جہنم کے بھی درجے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے درجات درجے ہیں، مما عملوا جو انہوں نے عمل کیا ہے۔ تو یہ جو درجہ بندی ہے یہ ان کے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ برے عمل کرنے والوں میں بھی درجہ بندی ہوگی، کون کس لیول کا نافرمان ہے، کون کس لیول کے برے اعمال لے کر آیا ہے، ان کی بھی درجہ بندی کی جائے گی۔ اور یہ درجہ بندی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اور تاکہ انہیں پورا پورا بدلہ دے، اعمالہم ان کے اعمال کا۔ تو جو اعمال میں جتنا بد ہے اتنا ہی اس کا صلہ بھی برا ہوگا۔ وہم اور وہ لا یظلمون ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ہر ایک کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَيَوْمَ اور اس دن يُعْرَضُ الَّذِينَ پیش کر دیے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کس پر پیش کیے جائیں گے، کس کے سامنے لائے جائیں گے؟ علی النار آگ کے، کہ ذرا اس دن کو یاد کرو کہ جب ان کافروں کو جہنم کے سامنے لایا جائے گا۔ اب ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم تم نے اپنا اچھا حصہ لے لیا ہے، فی حیاتکم الدنیا تمہاری دنیا کی زندگی میں ہی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو نوازا، اپنی بے بہا نعمتیں عطا فرمائیں، تو یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو اپنا حق سمجھ بیٹھے اور اسی پر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا کی زندگی کو ہی انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا، تو اس لیے فرمایا کہ تم نے اپنی دنیا کی نعمتوں کو تو خوب حاصل کر لیا، وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا اور تم نے دنیا سے خوب فائدہ لیا، اس دنیا کی زندگی میں اتنے منہمک ہو گئے کہ تم نے خوب عیاشی کی۔ فَالْيَوْمَ پس آج کے دن، قیامت کے دن، تجزون تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون رسوائی کا عذاب۔ اب بھلا ان کو یہ عذاب خاص رسوائی والا عذاب ہی کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ بیان کی جا رہی ہے، بما کنتم تستکبرون بسبب کہ تم تکبر کیا کرتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق نہ حق، کہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی گئیں، حق بات تمہارے سامنے پیش کی گئی، لیکن تم نے تکبر اختیار کیا، تم نے خود کو بڑا جانا، حالانکہ جو کچھ بھی انہیں میسر تھا وہ تو سب اللہ کی دین تھی، لیکن یہ بیچارے گھمنڈ اور تکبر کا شکار ہوئے۔ اس لیے فرمایا کہ آج قیامت کے دن ان کے لیے عذاب الہون رسوائی والا عذاب ہے، بما کنتم تفسقون بسبب جو تم نافرمانی کرتے تھے۔ تو یہاں پر انجام بیان کر دیا گیا ایسے لوگوں کا جو اپنے والدین کے بھی ناشکرے ہیں اور اللہ کے بھی نافرمان ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی عصیان اور تکبر سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔